نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی القعدہ کی یکم تاریخ کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے رزق میں بے انتہا وسعت کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس عمل خاص کو کر لیا تو پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، پورا سال اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق کی برسات کرے گا۔ ذی القعدہ اسلامی کیلنڈر میں 11واں مہینہ ہے اور اس کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، کوئی خاص وظائف نہیں ہے، خاص اعمال بھی نہیں ہے، کچھ خاص عبادات بھی نہیں ہیں اس مہینے میں، تو یہ ان کی بہت بڑی علم سے دوری کا باعث ہے۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کوہ طور پر عبادت کے لیے، چلے کے لیے اور اعتکاف کے لیے بلوایا تو آپ کو جب بلوایا گیا تو وہ یکم ذی القعدہ کا تھا، یعنی ذی القعدہ کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا ایک مہینہ ذی القعدہ کی تاریخ میں آپ نے 30 دن کا کوہ طور پر اعتکاف کیا اور وہاں پر عبادت میں رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو فرمایا کہ آپ 10 راتیں اس میں اور پوری کریں تاکہ 40 دن پورے ہو جائیں۔ تو وہ 10 راتیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کی تھیں، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کا چلہ پورا ہوا۔ اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، تو یہ ذی القعدہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور اعتکاف اور اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہم کلام اور کوہ طور پر محو اعتکاف ہونے کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ تو اس مہینے کا میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ایام حج کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایام حج میں شامل کیا، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ اللہ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، اللہ آپ کو دولت بھی دے گا، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا اور وافر مقدار میں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے نہایت مجرب عمل ہے۔ اگر آپ ذی القعدہ کی یہ جو یکم تاریخ ہے، آپ اس میں ایک دن یا اس دن میں یا رات میں کسی بھی وقت بیٹھ کر یہ آیات کریمہ پڑھ لیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیات کریمہ کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ اللہ کے حضور یکسوئی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور وافر مقدار میں رزق دے گا، اور پورا سال آپ پہ رحمتوں کی برسات ہوگی اور رزق کی برسات ہوگی، مالی تنگی نہیں ہوگی، آپ کو غربت و افلاس نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں پورا سال دکھاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔